فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، سورہ الروم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارے جوڑے تم ہی سے پیدا کیے. تمہارے جوڑے جو ہیں وہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے تم ہی سے پیدا کیے ہیں. اور یہ جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے دلوں میں محبت، پیار، الفت کو پیدا کر دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو سوچنے کی، تھنکنگ کی پاور رکھتے ہیں. یتفکرون 14 فروری جو ہے یہ ایک دن منایا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں. اور یہ ویلنٹائن ڈے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن نے جیل میں رہتے ہوئے جو جیلر تھا اس کی بیٹی کے ساتھ عشق کیا. لمبی اس کی ایک ہسٹری ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ کو جو ہے لے کے جاؤں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن جو ہے اس کی یاد میں منایا جاتا ہے، ویلنٹائن کی یاد میں، سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں. سینٹ ویلنٹائن جو تھا اس کی محبت یا اس کا پیار وہ بھی ناجائز تھا، حرام تھا، طریقہ کار بھی حرام تھا. ہم مسلمان ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، کیا اس دین کے اندر ہماری رہنمائی نہیں کی گئی کہ ہم نے پیار کیسے کرنا ہے، محبت کیسے کرنی ہے؟ آئیے اس ہستی کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ ہے ہی محبت کے اوپر. سب سے پہلے ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے.
لیکن جو اہل ایمان ہے اشد حبا للہ، ان کی اللہ کے ساتھ بہت زیادہ سخت محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ مضبوط اور بڑی عظیم محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے اس وقت تک کسی بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے ایسی محبت نہ کرے جو محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کی ذات سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے میرے ساتھ نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد آئیے وہ جو معلم کائنات تھے، جو ہادی اور رہبر تھے، جو ہمیں اللہ تک ملانے کے لیے آئے تھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تلقین کرتے ہوئے سب سے زیادہ محبت کا حکم دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد والدین کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرو، احسان کرو۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا، زبان نہیں کھولنی ان کے سامنے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے، پیار اور محبت کے، اطاعت اور فرما برداری کے اپنے پر اپنے والدین کے آگے بچھا دو۔ اور خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں بڑی مخلوق ہے، سب سے زیادہ میرے پیار کا مستحق کون ہے، کس کے ساتھ زیادہ پیار کرو؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب ماں کے بعد؟ فرمایا امک، 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ ماں کا نام لیا، امک امک امک، والدہ کے ساتھ۔ اور پھر 4تھی دفعہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اباک یا ابوک، اپنے والد کے ساتھ۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جو ہے وہ تمہارے لیے جنت کا ڈور اور دروازہ ہے، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو والد کو راضی کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہمیں محبت سکھائی، اللہ اکبر، کہ بہن کے ساتھ کیسے محبت کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں ان عورتوں کے بارے میں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، جو ان کے حقوق اور رائٹ بنتے ہیں وہ ادا کرنا۔ دیکھنا کل یہ تمہارا گریبان پکڑ کے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا نہ کر دے، کہ جب تم نے ان کی حق تلفی کی ہوگی، ان کو ان کا حق اور رائٹ نہیں دیا ہوگا، یہ اپنے حق کا اگر اللہ کے سامنے انہیں مطالبہ کر دیا، وہ بہن کی شکل میں ہوگی، وہاں کیا جواب دو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین کی والدہ، علی المرتضیٰ کی زوجہ، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے بھاگ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی نیچے بچھا دیتے جس کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہیں، اور کہتے بیٹی میری اس کملی کے اوپر بیٹھ جاؤ، اس چادر کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام کرتے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے اور اچھی جگہ پہ ان کی شادی کر دیتا ہے، فرمایا وہ بندہ کل کیا اس کے لیے جنت کی میں گارنٹی دیتا ہوں اور جنت میں میرے ساتھ ہو۔ پوچھا گیا ایک بیٹی، فرمایا ایک بیٹی میں بھی جنت کی گارنٹی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، بہنوں کے ساتھ جو وقت نہیں ہے، شیما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی رضائی والدہ، ان کی بیٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، حلیمہ کی بیٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تحفے دیے، اور ان کی وجہ سے ان کے جتنے خاندان کے لوگ تھے سب کو آزاد کر دیا، جنگ ہوئی تھی سب کو آزاد کر دیا، عزت و احترام کے ساتھ ان کو گھر واپس بھیجا۔ حاتم تائی کی بیٹی عدی بن حاتم، اس کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرا باپ بڑا سخی تھا، باپ کی وجہ سے بیٹی کو جو ہے وہ رہا کر دیا،
اور سارے قبیلے والوں کو چھوڑ دیا، اور بھائی جو اپنی بہن کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گارڈ بھیجے، صحابہ بھیجے، جاؤ اس کو اس کے قبیلے میں چھوڑ کے آؤ۔ اور جب وہاں پہنچی تو بھائی کہتا ہے عدی بن حاتم کے سنا بتاؤ انہوں نے تیرے ساتھ رستے میں کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہنے لگی تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو بھائی کہتے تھے۔ اللہ کی قسم جو بیٹیوں کو عزت حضرت محمد رسول اللہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھی دیتے ہیں، کائنات میں کوئی انسان جو ہے عورت کو وہ عزت نہیں دے سکتا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کی قسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتی ہے، میاں بیوی نبی بھی کیوں نہ ہو، نبی کی بیویاں بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو خوش ہوتی ہے راضی ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے کہتی ہے وہ رب محمد، رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ برتن میں جس جگہ پہ میں منہ لگا کے پانی پیا کرتی، کھانا کھایا کرتی اللہ کے نبی اسی جگہ سے کھانا کھاتے۔ ہمیں پیار سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے ان سے، ویلنٹائن ان سے ہم نے محبت سیکھنی ہے، یا جو معلم کائنات بن کے اس کائنات میں تشریف لائے ان سے ہم نے پیار اور محبت سیکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کھانے کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ کے بعد کائنات کے اندر اگر مقام ہے تو میرا ہے، اور میں اتنا مقام ملنے کے بعد سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوں، اپنی بیویوں کے حقوق پورے کرنے والا ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریلیشن قائم کیے جاتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی، فرمایا یہ نکاح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو بھگا کے لے جائے، کسی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے لیگل تعلقات قائم کیے جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام عزتوں کا محافظ ہے، اسلام عزتوں کا پاسبان ہے، اسلام نسلوں کا پاسبان ہے، اسلام جو ہے وہ عورتوں کی عزت کا رکھوالا ہے، وہ لٹیرا نہیں ہے۔ اور آج ہم یہ ریڈ روز، یہ ریڈ گفٹ، یہ کپڑے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں اور ہم مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے کہ یہ ہمیں سکھائیں کہ محبت کرنے کا انداز کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، زندگی کا آخری وقت بیمار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صفائی پسند تھے، صفائی کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، آخری زندگی کے لمحات ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو بکر کے بیٹے تشریف لائے، ہاتھ میں مسواک تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ پاس تھی، بیٹھی ہوئی، سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عائشہ اس مسواک کو اپنے دانتوں کے ساتھ نرم کر کے مجھے دو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے دانتوں سے نرم ہوئی مسواک کو جو ہے وہ کیا، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو قرآن جسے آج آپ پڑھتے ہو اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوتا تھا۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے عورتوں کے حقوق، بیوی سے پیار کیسے کیا جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ اللہ رب العزت جو ہے جو پیار اور محبت پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر تم اپنے دین سے رہنمائی نہ لو، اپنے دین سے سبق ہی نہ سیکھو، تو پھر یہ دین کی کمی نہیں ہے، دین کا قصور نہیں ہے، دین کا فالٹ نہیں ہے، یہ ہمارے اندر فالٹ ہے۔ آج ہم نے جینے کے اور زندگی گزارنے کے سلیقے ہم کہاں سے لیتے ہیں، اور جنہوں نے وہاں سے لیے تھے، میرے محترم حاجی انصاری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آج سے 40 سال پہلے سوشل ایک ورکر تھا، میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو سوشل سسٹم ہے یہ ہم نے حضرت عمر سے لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آؤ تو صحیح دین کی طرف، دین کو پڑھ کے تو دیکھو، یہ دین سب سے زیادہ پیار کا سبق دینے والا ہے۔ آخری بات، وقت ختم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں جانتے ہو
سب سے اعلیٰ نیکی کس کی ہوتی ہے؟ سب سے اعلیٰ نیکی اس کی ہوتی ہے جو دو لڑے ہوئے ناراض میاں بیوی میں صلح کروا دیتے ہیں۔ جو بندہ میاں بیوی میں صلح کروا دے اس کی سب سے اعلیٰ نیکی ہوتی ہے، اور جو بدبخت میاں بیوی کو لڑا دے وہ کائنات کا سب سے بدترین انسان ہوتا ہے۔ ملانے والا، پیار پیدا کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنے والا شیطان کا محبوب ہے۔ تو ہم نے اپنے دین سے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ پاک میرے نوجوانوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جسے اللہ نے معلم کائنات بنا کے بھیجا تھا حضرت محمد رسول اللہ، اسے اپنا ٹیچر مان لیں، اسے اپنا رہبر مان لیں، اسے اپنا رہنما مان لیں، اور اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایمان کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غیر محرم کی طرف اٹھی ہوئی نگاہ کو جھکا لے۔ جس کی طرف دیکھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اس کو جب نظر پڑے نظر کو جھکا لے، اور اس کے بعد اپنے سینے میں محسوس کرے اللہ پاک ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اسے نصیب کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔